اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت ان متعناہم سنین، تو کیا آپ نے غور فرمایا اگر ہم انہیں چند برسوں کا سامان تعیش دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ سامان تعیش جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے ڈرانے والے آئے ہیں۔ ذکرا، یہ ایک نصیحت ہے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس کتاب قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے ہیں۔ وما ينبغی لهم وما يستطيعون، اور نہ ان کے یہ مناسب ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کے سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں مشرکوں کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بے جان پتھر ہیں۔ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی انگلیوں کے بنائے ہوئے تصویروں اور شکلوں کو اپنا معبود مان کر ان کی پرستش کرتے ہو؟ اس سلسلے میں گزشتہ اقوام کا حال بیان کر کے بتا دیا گیا تھا کہ ان مشرک قوموں کو ان کے خود تراشیدہ پتھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے جواب میں کافروں نے کہا تھا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ عذاب جس کی تم خبر دے رہے ہو جلدی سے لے آؤ۔ اس کے جواب میں اب کافروں اور مشرکوں کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، اور مخاطب ان کافروں کو اور مشرکوں کو نہیں بنایا جا رہا، کیونکہ وہ حق کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے ہیں، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا غور فرمائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ افرائیت ان متعناہم سنین، اگر ہم انہیں چند سال سامان زندگی اور سامان تعیش دنیا میں عطا کر دیں تو؟ کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا، اور یہ کافر چند سال دنیا میں عیش کی زندگی گزار بھی لیں تو جب وہ عذاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ چند سالوں کی دنیا کی زندگی جس میں گناہ کے ساتھ یہ عیش کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فوری عذاب نہ دے اور چند سال یہ دنیا میں مست رہ کر گناہ کرتے رہیں، حق کا انکار کرتے رہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے رہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تب کیا ہوگا؟ یہ اس کو ابھی سے سوچ لیں۔ کیا یہ چند سالوں کا عیش انہیں اللہ کے عذاب سے بچنے میں مدد دے گا؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنا ایک دستور اور طریقہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی یا ملک کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے کوئی ڈرانے والا بھیج دیتے ہیں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکرا، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے
مگر پہلے اس میں کوئی ڈرانے والا ضرور مقرر کر دیتے ہیں. اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ڈرانے والا کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اور یہ سمجھانے کی مہلت ان کو کیوں دی جاتی ہے؟ یہ صرف اس لیے تاکہ کافروں پر حجت تمام ہو جائے. کل روز قیامت جب اللہ ان سے حساب لے تو وہ یوں نہ کہیں کہ ہمیں تو کوئی کسی نے بتایا بھی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے سمجھایا بھی نہیں تھا. یہ مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا اور اللہ کے رسولوں کو بھیجنا دراصل اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ حق بالکل واضح ہو جائے اور لوگوں کے سامنے حجت تمام ہو جائے، اور کل کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. ذکرہ اس مہلت کے زمانے میں نصیحت اور دلیل واضح کر کے بتا دی جاتی ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے. وما کننا ظالمین. اللہ تعالی انسانوں میں رسول اسی لیے بھیجتا ہے، اور یہ تاخیر بھی اسی لیے کرتا ہے کہ خبردار کرنے والوں نے خبردار کر دیا، سمجھانے والوں نے سمجھا دیا، اور جب قوموں نے ہٹ دھرمی کی بات کی اور بات کو قبول نہیں کیا اور ان کو سمجھنے کا خوب موقع دیا گیا مگر قوم نے پھر بھی نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے قوم کو ہلاک کر دیا. اور قوم ہلاک کر کے زمین کو گناہگاروں سے پاک کر دیا گیا، اور پھر دوسرے انسانوں کو موقع دیا گیا اور ان کو زمین کی حکومت اور اقتدار عطا کیا گیا. ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ظلم نہیں بلکہ مہربان خدا کی مہربانی ہے. اگر رسول بھیجے بغیر، سمجھنے کا موقع دیے بغیر قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا تو بے شک کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوا، بغیر موقع دیے ہلاک کر دیا گیا، مگر اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم ہے. برادران ملت اسلامیہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسول بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا. آپ ساری دنیا کے لیے رسول بنائے گئے تھے، لیکن آپ کے مخاطب ابتدائی طور پر مشرکین مکہ ہی تھے. آپ نے 13 برس تک کافروں کو سمجھایا مگر انہوں نے بات کو نہیں سمجھا، تو حضور اکرم وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں وہ سارے کافر جنہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی تھی تھوڑے سے مسلمانوں کے ہاتھوں مار ڈالے گئے، اور کفر کو ایسی مار پڑی کہ مکے میں 1 سال تک ہر گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. کافروں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے، ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا. تو کیا اے کافرو، تم نے بھی جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا تم نے سچ پایا؟ هل وعد ربکم حقا. اتنی سخت مار کے باوجود کافر باز نہیں آئے. جنگ بدر میں ایسی مار لگی تھی، ایسی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اسلام کی حقانیت اور سچائی واضح طور پر ثابت ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود کافر باز نہیں آئے. انہوں نے اپنے کفر کو نہیں چھوڑا، ان کو بچا نہ سکے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا، اور اس کے باوجود مدینے پر بار بار فوجیں چڑھا کر لاتے رہے. تب اللہ تبارک و تعالی نے چند برسوں کے بعد مکہ فتح کر کے جناب محمد رسول اللہ کو وہاں کا حاکم بنا دیا. اب باقی بچے کافر یدخلون فی دین اللہ افواجہ کا منظر پیش کر رہے تھے. وہ لوگ جن کے باپ دادا نے اسلام کو مٹانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ان کی اولادوں نے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دیے. یہ ہے کفر کی اور شرک کی تباہی، بربادی اور ذلت جو چند سالوں کے اندر ان کو برداشت کرنی پڑی.
اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کو اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو عزت عطا فرمائی، اور یہ عزت وہ اپنے نبیوں کو ہمیشہ عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس کتاب مبین کو جس کو اللہ تعالی نے جناب محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے، جس میں سچائی کی تعلیم ہے، جس میں حق کی تعلیم ہے، پوری کتاب کے اندر کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکے، انگلی رکھی جا سکے، نہ کوئی برا عقیدہ، نہ کوئی برا عمل، پوری کتاب کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی، ان کو یقین نہیں آتا کہ ایسی پاک اور صاف اور ستھری کتاب اللہ نے نازل نہیں کی، تو پھر کس نے نازل کی ہے؟ شیطان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسی پاک صاف ستھری کتاب کو لے کر آ سکتا۔ کلام خود ثابت کر رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ فرمایا وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ شیطانوں کے لیے یہ مناسب ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسا پاکیزہ کلام وہ پیش کر سکیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس مقدس اور پاکیزہ کلام کے سننے کی طاقت سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ شیاطین تو اس کلام کو سن بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حیرت انگیز کلام ہے جو قرآن کریم کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو گندے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، جو بد عقیدہ لوگوں کو خوش عقیدہ بنا دیتا ہے، جو بد عمل لوگوں کو باعمل بنا دیتا ہے، صاحب کردار بنا دیتا ہے۔ کیا کوئی شیطان ایسا کلام پیش کر سکتا ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام لگایا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ کلام اللہ کا کوئی فرشتہ لے کر نہیں آتا تمہارے پاس، بلکہ یہ کلام تمہارے پاس شیطان لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے اس بات کو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام اس کا لفظ لفظ ثابت کرتا ہے، اس کا حرف حرف ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام اپنے رسول کے اوپر نازل کیا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ نازل کیا ہوا کلام ہے تمام عالموں کے پروردگار کی طرف سے۔ بخاری شریف میں ایک عورت کا ایک قول نقل کیا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں کچھ دیر ہوئی تو ایک عورت نے کہا کہ محمد تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اس نجس عورت کے اس گندے گھنونے لفظوں کا جواب دیا ہے کہ نازل کیا ہوا کلام اللہ رب العزت کا ہے، اس کو شیاطین لے کر نہیں آئے ہیں اور نہ ان کے بس کی بات ہے کہ وہ لا سکیں۔ یہ قرآن، اس کی حالت، اس کا کلام غور کرو، شیطان ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا، نہ ایسی بات پیش کر سکتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مضامین خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کلام شیطانت سے دور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کے سننے کی طاقت سے بھی محروم ہے۔ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے
حدیث پاک میں آیا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک قرآن کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگتا ہے۔ شیطان تو اس کی سننے کی اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے کلام کے اندر جو نعمت نازل کی ہے وہ تو اس نعمت کے سننے کی نعمت سے بھی محروم ہے، وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ اس کی سماعت سے بھی دور رکھا گیا ہے۔ اس قرآن کریم کے نازل کرنے میں یا اس کے مضمون کو بیان کرنے میں یہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی شیطان کو اس کلام کو سننے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کریم کے پاس پھٹکنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقدس اور مبارک کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ شیاطین اس قرآن کے سننے کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف سچ ہے، اور یہ سچائی لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کر دی ہے، اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کلام کو غالب فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔